السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، خبریں تو ہیں صرف دو۔ ایک تو یہ کہ بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے، وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ دوسری طرف محترمہ بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ لیکن یہ صرف خبریں نہیں ہوتی، خبریں تو خبر ہوتی ہے۔ اصل خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت کیسے منظور ہوئی؟ ڈیل ہوئی، جو صادر حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے، یا پھر یہ میرٹ پر ہوا ہے جیسے جناب پی ٹی آئی والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ سارا کچھ میرٹ پر ہوا ہے۔ لیکن میں آج آپ کو اصل وجہ بتاؤں گا کہ یہ ضمانت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور بڑے میں انشاءاللہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سنیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو یقین نہ آئے جو میں اصل وجہ بتا رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں نا ہمارے عام لینگویج پیسے واپس، یقین کرو آپ کے پیسے واپس۔ آپ کو یقین آئے گا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ یہ جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کس قدر حقیقت ہے، اور یہ میرٹ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اصل وجہ کیا ہے جو میں نے آج آپ کو بتانی ہے۔ دوسری بات، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن جاری ہو گیا۔ اس پہ کے اندر کی خبر وہ کیا ہے؟ اندر کی خبر یہ ہے جناب کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، ڈینائی کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی میں 8 سال اپنی جناب ملازمت پوری کروں گا اور جناب مجھے فوری طور پر میں چیف جسٹس نہیں بننا، انکار کر دیں، وہ انکار نہیں ہوا، وہ قبول کر لیا گیا جناب۔ کیوں کہ جناب اب صبح آج جناب جب یہ نوٹیفکیشن ہوا تو اس کے بعد پہلا کام یہ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ وہ اپنے چیمبر سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گئے، وہاں ملاقاتیں کی، اور وہاں ملاقات کرنے کے بعد پھر وہ آئے اپنے چیمبر میں، اور پھر وہاں سے پھر وہ ایک اور جج صاحب کی چیمبر میں گئے، اور وہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا اور جن کی جگہ نمبر 3 پہ آنے والے جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس کو ذمہ داریاں ان کو دی جا رہی ہیں جناب۔ تو وہ ان کے پاس گئے، کافی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے، پھر وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد جناب وہ جو نیچے والے جج ہیں جسٹس مظاہر، جسٹس دیگر جناب، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جناب ان کو مبارکباد دی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے مبارکبادیں قبول کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ مت کہنا کہ انہوں نے اب لہٰذا انکار کا وہ ختم کہ جناب وہ عہدہ قبول نہیں کریں گے، یا اس کے بعد جناب کسی اور کو نہیں، بالکل نہیں۔ اور صرف بات یہاں تک نہیں ہے جناب، ایوان صدر نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی بتائیں آپ کی جو حلف برداری ہونی ہے ہفتے والے دن ہونی ہے جناب 10:30 بجے، تو بتائیں جناب کتنے آپ کے مہمان آئیں گے؟ تو انہیں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 250 سے 300 تک مہمانوں کی آمد متوقع ہے، لہٰذا یہ بات ہو گئی۔ دوسری طرف جو وکلا کی طرف سے جناب بہت شدید رد عمل کا کہا جا رہا تھا کہ جی وہ کسی طور پر قبول نہیں کریں گے، وہ تو کہیں گے نہیں جی ہمیں تو جناب جسٹس منصور علی شاہ چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے، کسی صورت بھی نہیں چاہیے، وہ بھی ڈھم کچھ نہیں جی، صرف جسٹس حامد علی خان ایڈوکیٹ نے صرف کہا ہے کہ جناب وہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ خود انکار کر دیں گے میں چیف جسٹس نہیں بنتا، لیکن وہ انکار نہیں کر رہے، وہ جناب قبول کر رہے۔ لہٰذا جمعے والے دن جناب ریفرنس ہوگا، جو فل کورٹ ریفرنس جسے کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو جا رہے ہیں ان کے اعزاز میں ہوگا، وہ بھی 10:30 بجے جمعے والے دن ہے جناب 25 تاریخ کو۔ تو اس میں بھی جناب 2 بڑے مین خطاب ہوں گے، ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہوگا اور دوسرا کمنگ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، اور اس میں بھی جناب انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ تو ہو گیا سیٹلڈ۔ اچھا، اس پر میں بات کروں گا کہ کیا یہ یہاں پر ختم ہو گیا یا آگے کیا کیا امکانات ہیں، لیکن جو بڑی خبر ہے میرے خیال میں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہے جناب۔ اب بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت منظور ہوگی، اور ضمانت منظور کرنے والے کون تھے؟ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جناب جج ہیں۔ ویسے اسلام آباد کے ٹوٹل 7 ججز ہیں، اور سوائے چیف جسٹس کے، چیف جسٹس تو چونکہ پتہ ہے اوپر کی مخلوق ہوتی ہے سب سے بڑی، ان کے علاوہ باقی جو ہے سارے جج ہیں، وہ کچھ اور چیز ہے، وہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے، لیکن باقی سارے جو ہے وہ جج ہیں اور اپرائٹ جج ہیں جناب۔ لہٰذا ان میں سے تو جناب کوئی جج بھی ہو، آج جناب انہوں نے جو ضمانت کا فیصلہ دیا وہ بڑا کمال کا تھا۔ میں آپ کو 3 پوائنٹ اس کے بتانا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں جی ضمانت جی، انہوں نے بتایا جی اس طریقے سے ایک بلغاری سیٹ ہے جناب، اور وہ سیٹ جناب انہوں نے لیا تھا،
تو انہوں نے کہا جی وہ تو قانون کے مطابق لیا تھا، ہم نے پیسے باقی 20%، ہم نے 50% دے کے لیا. تو جناب میاں گل حسن نے کہا نہیں مجھے نہ سناؤ، مجھے کہانیاں نہ سناؤ. انہوں نے پھر مثال دی، وہ عمران خان کی مثال نہیں دی، انہوں نے مثال کسی اور کی. انہوں نے کہا جی قانون کی بات بھی نہ کرو، کچھ ذرا اخلاقیات پہ آ جاؤ. یہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، انہوں نے مثال دی جناب کہ برطانوی وزیر اعظم کی، کہ برطانوی وزیر اعظم نے جناب توشہ خانہ سے آئے ہوئے کیس سیٹ اپنے پاس رکھ لیے. ان سے پوچھا گیا جناب کہ آپ اس طرح نہیں لے جا، انہوں نے کہا جی میں قانون کے مطابق لے گیا ہوں. انہوں نے کہا نہ قانون نہیں، اخلاقیات کی بتاؤ. انہوں نے پھر آذربائیجان کی مثال دی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے. اس نے کہا جی آپ میں سے پتہ نہیں کوئی شخص آذربائیجان گیا ہے یا نہیں گیا، وہاں جناب ایک میوزیم بنایا گیا ہے جس میں جناب دنیا بھر کے جو تحائف لینے والے لوگ ہیں ان کی کچھ تصویریں رکھی ہیں، اور کہتے ہیں جی مجھے وہاں جو تصویر نظر آئی ہے صرف بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وہاں نظر آئی ہے اور کسی کی نظر نہیں آئی. اب انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ اخلاقی طور پر آپ کا لینا درست تھا نہیں درست تھا، انہوں نے کہا کہ قانون بھائی علیحدہ ہے، لیکن اخلاقی جب آپ کا کاٹ ہوتا ہے آپ کا تو وہاں آپ سے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، وہاں قانون سے آگے چل کے تقاضے ہوتے ہیں. اور سچ بھی بھائی یہی ہے. میں جناب آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عمران خان درویش آدمی ہے، اسے نہ سیٹوں کی آج تک اس نے اپنی بنیان تو نہیں لی، نہیں وہ پھٹی ہوئی بنیان آج بھی اٹھا کر دیکھ لو کہ اس کی شرٹ ہوگی، شرٹ کے نیچے جو بنیان ہوگی پھٹی ہوئی ہوگی. مطلب اس کی جو 20 سال پہلے کے جوتے پڑے اسی سے گزارا کر رہا ہے جناب، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن جب اللہ بھی کہتا ہے کہ بیوی جو بچے ہوتے ہیں نا، بیوی اور بچے یہ بھی تمہارے لیے امتحان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بچوں کے امتحان سے عمران خان کو دور رکھا ہوا ہے. بچے یہاں پاکستان میں ہے ہی نہیں، وہ جناب برطانیہ میں موجود ہے، لیکن بیوی تو تھی نا، اور بیوی ایک امتحان ہے. بشرا بیوی جس نے جناب، جن کو وہ مرشد بھی کہتے ہیں، مطلب جن کے روحانی طور پر ان کا احترام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جناب کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں. بس وہ بلغاری سیٹ تھا یا جو بھی سیٹ تھا، بیوی نے کہا جی میں نے رکھنا ہے، اور انہوں نے کہا جی رکھ لو، اور وہ ڈائریکٹ رکھ لیا گیا جناب، اور بعد میں اس کی قیمت لگوائی گئی، پیسے ان کے واپس کر دیے گئے. اب کبھی بھی ضرورت نہیں تھی عمران خان کو، یقین کریں ذاتی طور پر، لیکن بیوی نے رکھ لیے تھے. اور عمران خان ایسا گریٹ شخص ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ بس بیوی نے رکھ لیے تھے لہذا میں کیا کرتا. یہ لفظ بھی نہیں، یہ میں تو کہہ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے کہ دیکھو یار بات یہی ہے. عمران خان تو ایک ڈائری لے کے آیا تھا، ڈائری لے کے جانے والا بندہ تھا. یہ جو سونے کے سیٹ، یہ ہیرے اور یہ انگوٹھیاں، بس اس کی کبھی بھی ضرورت نہیں رہی. لیکن بیگم ہے، اس نے کہہ دیا، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے جناب. اور کتنی سزا دیکھیں، 16 مہینے 17 مہینے ہو گئے وہ جیل میں، اور کتنے سال کے قریب جناب بشرا بی بی کو بھی ہو گیا. تو یہ سارا جناب سینیریو ہے. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ضمانت لیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ عمران خان نے ایسا، اس نے مثال جو دی کمال، دیکھیں عزت نفس بھی بہرحال کوئی چیز ہوتی، اس نے برطانوی وزیر اعظم کی دی. اور پھر انہوں نے ایف آئی آر والوں سے پوچھا ہاں جی کیا معاملہ کیا ہے، پیسے دیے اور لیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی بات یہ ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوئی جو بیرون ملک سے تحفہ آتا ہے وہ پہلے توشہ خانہ میں جمع کرایا جاتا ہے، جب تک پیسے نہ لے وہاں سے لیے نہیں جاتے. لیکن یہ باہر سے آئے، انہوں نے جمع ہی نہیں کرایا، گھر میں رکھ لیے پیسے، بعد میں جمع کر. فرق صرف اتنا ہے جناب کہ آپ ایک چیز پیسے دے کر لے جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور خرید کر لے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اچھا جی میں خرید کے لے جا رہا ہوں، پیسے آپ کو بعد میں بھجوا دوں گا. بس فرق صرف اتنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب وہ جمع کرا دیتے، بشرا بھی جمع کرا دیتی، اور پھر جب یہ قانونی تقاضے پورے ہو جاتے اور پھر وہاں سے سیٹ لے لیتے تو بڑا اچھا تھا. لیکن انہوں نے رکھ لیا کہ پتہ نہیں، حالانکہ وہ وزیر اعظم کی بیگم تھی، کون لے کے جا رہا تھا، کسی کی ضرورت تھی وہ لے کے جاتا، انہوں نے رکھ لی. انہوں نے کہا جی پیسے آ جائیں گے بعد. صرف اتنا سا کیس ہے. اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوچھا ہاں جی آپ نے تحقیقات کی ایف آئی اے والوں سے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی، کیا ضرورت ہے تحقیقات. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ. مطلب ان کو بھی اندازہ ہو گیا. انہوں نے صرف اخلاقی ایک واقعہ آذربائیجان کا اور برطانوی وزیر اعظم کا سنایا، اور پھر جناب انہوں نے 10 لاکھ روپے کے مچلکوں پر بشرا بی بی کی ضمانت دے دی. تو ٹوٹل کیس ہی صرف اتنا ہے جناب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یعنی اچھا نمبر 1 ہوتا کہ لیتا ہی نہ، جیسے عمران خان ڈائری کے ساتھ آیا تھا ڈائری کے ساتھ واپس. اسی طریقے سے بشرا بی بی نے آج تک کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوایا، آج تک کوئی جناب کوئی تقریب نہیں رکھی، کسی کو گھر بلایا نہیں، کسی کے گھر کھانے کے لیے نہیں گئی. وہ 4.5 تقریباً 4 سال
کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ بھی نہ لیتی؟ درویش خاتون ہے وہ ویسے بھی، لیکن اس نے پھر آگے اپنے بچیوں کی شادی کرنی تھی. بس انہیں خیال ہے کہ میں تو نہیں، چلو میں نے زندگی جیسے گزار لی، میں اپنی بچیوں کو جناب یہ تحفہ دے دوں. اور عمران خان صاحب کو بھی خیال آیا کہ چلیں گی کوئی بات نہیں، میں تو نہیں لیکن میری بیوی کے آگے بچی تو ہے نا، جو ڈائریکٹ میری بیٹی نہیں ہے، بیٹی ہے میری لیکن میری بیوی کے آگے بچی ہے. انہوں نے وہ تحفہ ان کو جناب اس طرح دے دیا. اب انہوں نے کہا جناب کہ جج صاحب نے، یار یہ بتاؤ کہ اب یہ بلغاری سیٹ واپس کر دیں پھر گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایف آئی اے نے جواب دیا کہ جناب یہ جو پلی بارگیننگ ہوتی ہے یہ تو نیب میں ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی. مطلب یہ ایسا گناہ ہے کہ اب یہ گناہ دھل ہی نہیں سکتا چاہے وہ سیٹ ہی واپس کر دیں. اور آپ کو بتاؤں میں جناب، بشرا بی بی نے وہ سیٹ اپنی بیٹی کو جو جہیز میں دیا تھا وہ واپس لے لیا کہ اس سیٹ کی وجہ سے، اس بلغاری سیٹ کی وجہ سے میں خراب ہوئی اور میرا خامن جو ہے جیل میں ہے، لہٰذا تمہیں کوئی اور سیٹ لے دیتے. یہ اوریجنل سیٹ ان کے پاس رکھا ہوا ہے، دونوں سیٹ رکھے ہوئے ہیں. وہ سیٹ جس کے بارے میں کہتے تھے جناب دبئی میں بیچا گیا، وہ بھی نہیں بیچا گیا، وہ بھی واپس آ گیا ہے. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں بیچ دیا فلان، وہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے. اب بغیر پیسوں کے، یعنی جو پیسے جمع کرائے ہوئے ہم نے وہ 2 کروڑ 3 کروڑ وہ بھی چھوڑے بغیر، ہم ویسے کہتے ہیں لے لو جناب، اسٹیٹ سے لے لو. یہ جناب ان پر ٹوٹل کرپشن ہے. بہرحال یہ ضمانت ہو گئی جناب، یہ ضمانت ہو گئی. اور اسی طریقے سے ایک اور کیس بھی تھا، وہ کیس تھا معالج کے حوالے سے کہ ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور جناب اور دوسرے کو جناب اجازت دی جائے کہ عمران خان کا معائنہ کرے. یہ بھی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جناب یہ کیس سنا اور انہوں نے کہا جی کیا آپ کی کیا رپورٹ؟ جی 3 وقت میں تمہارے ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر معائنہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جھوٹ نہ بولو، یہ غیر تسلی بخش ہے، شرمناک ہے تمہاری جو رپورٹیں ہیں. اگر باہر سے آ کے کوئی معالج کر لے گا معائنہ تو کیا فرق پڑے، کیوں نہیں تم معائنہ کرنے دیتے؟ بہرحال اس پر انہوں نے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا اور ضمانت ان کی ہو گئی. اور اس کے بعد جناب ضمانت ہو گئی، روبکار جاری، اور کوئی مقدمہ نہیں ہے بشرا بیوی پر، روبکار جاری ہونی تھی اور جا کر جناب آگے رہائی ہونی تھی. اب جب روبکار جاری کرنے کی باری آئی تو یہ نچلی سطح، شاہ رخ ارجمند فلاں فلاں نیچے نچلی سطح لوور جوڈیشری، انہوں نے یہ جاری کرنی تھی. ہائی کورٹ سے ضمانت ہو گئی، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ججوں کے، نیچے والے ججوں کے، کہ جی ہم جناب روبکار جاری کر دیں اور رہائی ہو گئی تو حکومت نے ہمیں تو جینے نہیں دینا کہ تم نے کیوں جاری کی. لہٰذا انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے میڈیا تک خبر جائے نہ جائے، اچانک رہائی ہو جائے. لہٰذا انہوں نے کہا جی ایک جج اٹھ کے گھر چلے گئے، دوسرے اٹھ کر چلے گئے، تیسرے بھی اٹھ کر چلے گئے، چوتھے نے کہا جی میرا یہ کیس ہی نہیں ہے. ان سے پوچھا کہ کیوں؟ جی فوتگی ہو گئی، میں نے جنازہ پڑھنے جانا ہے. تو رہائی نہیں ہونی دی، روبکار نہیں جاری ہونے دی. وجہ کیا تھی کہ ایک دن اور لگ جائے اور جناب کوئی نہ کوئی حکومت کی طرف سے انسٹرکشن آ جائے، اگر کوئی اور مقدمہ کرنا ہوگا تو مقدمہ کر دیں گے، صبح اس کی گرفتاری ڈال دیں گے اور اس روبکار بے معنی ہو جائے گی. لیکن اگر نہیں ہوگی تو بہرحال صبح انسٹرکشن جو آئیں گی، یہ ہماری عدلیہ کی صورتحال ہے جو سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سچ صورتحال یہ ہے. لیکن جناب اب فیصل ووڈا صاحب آئے ہیں، حسن ایوب صاحب آئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خوشخبری ہے بشرا بی بی کے لیے. کیا کہ جناب اب ان کو کسی اور مقدمے میں جناب گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جناب ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور 26 سے پہلے ان کی رہائی ہو جائے گی اور 26 کے بعد ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. اور انہوں نے کہا جی وہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں عظما اور علیمہ خانم صاحبہ، انہوں نے کہا جی کوئی قتل تھوڑی کر رکھا ہے، ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی، لہٰذا ان کی بھی چلیں گی ضمانت، آج ہو کل ہو پرسوں ان کی بھی ضمانت ہو جائے گی. اب وہ ظاہر یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے جو بات منوانا تھی منوا لی، ہم نے ترمیم لانے تھے لائے، یہ جناب ہم نے پابندی لگائی ملاقات پہ عمران خان کی اور یہ زور لگاتے رہے، ہم نے ملاقات، چیف جسٹس خواجہ عامر فاروق نے زور لگا لیا، ہم نے ضمانت نہیں ہونے دی. لیکن ہمارے پاس جب آئے اور انہوں نے کہا جی مہربانی کر کے ضمانت ہماری ملاقات کرا دیں، ہم نے کرا دی. مطلب یہاں قانون وغیرہ، قانون شنون کوئی نہیں ہے، نہ قانون ہے نہ دھنون ہے نہ شنون ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ جناب ظاہر کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں بس اب چونکہ ہم نے اس کو منوا لیا، اس کا سارا جناب اکڑ نکال دی عمران خان کی، سارا خناس جناب جو تھا آزادی کا وہ ختم کر دیا، لہٰذا اب ہم نے جناب بات ختم کر دی، اب جناب معاملے کو ڈیفیوز کر رہے ہیں، معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں. یہ جناب اب تاثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. پی ٹی آئی ان کے پاس بھی جواب بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب اصل میں میرٹ پر ہوئے ہیں. تو پہلے کہاں گیا تھا جناب میرٹ؟
اچھا ہائی کورٹ سے پہلے بھی ضمانتیں ہوئی, اگلے دن 4 مقدمے اور ہوتے تھے, اس میں گرفتاری ڈال دی جاتی تھی. تو میرٹ تو آپ کو پتہ ہے یہاں یہی ہے, میرٹ تو وہی لاٹ جس کی لاٹھی اس کی بحث. اب صرف میرٹ, ہاں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو ضمانت دی ہے وہ میرٹ پر دی ہے, یہ ماننا پڑے گا. ہاں نیچے جو رہائی نہیں ہونے دی, ابھی تک روکار جاری نہیں ہوئی, اور صبح شاید ہو جائے اور صبح رہائی بھی ہو جائے, تو وہ جو ہے وہ جناب میرٹ سے ہٹ کر ہے. اب وہ انتظار کریں, اور حکومت اب اگر کہہ رہی ہے کہ نہیں جی اب ہم رہا کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی اصل وجہ کیا ہے جناب, میں وہ اب بتانے والا ہوں. آپ نے بڑا انتظار کیا, میری سارا پس منظر سنا, سارا کچھ, وہ جناب آپ سنیں کہ ایسا کیوں ہوا. نہ جناب یہاں کوئی میرٹ ہے, اور نہ جناب کوئی حکومت کوئی مہربان ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈیل ہے. اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ ظلم پہلے بھی بہت کر چکے تھے, اور کرنے پہ آئے تو آئندہ بھی کر سکتے ہیں, اب بھی مزید کوئی مقدمات کر کے کر سکتے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اب روکنے والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, اور وہ کیا ہے, میں جناب آپ کو خبر دے رہا ہوں. میں چونکہ پاکستان میں بیٹھ کر خبر دیتا ہوں, لہٰذا میں اپنی اوقات, اپنی بساط اور اپنے مطلب مزاج کے مطابق ہی دے سکتا ہوں, کھل کر بات نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. بات یہ ہے جناب کہ وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہیں امریکہ میں, انہوں نے جناب گزشتہ ہفتے تک, یعنی 10 دن پہلے تک 45 ارکان کانگریس مین, کانگریس کے 41 ارکان کی ایک ریٹ پٹیشن, وہاں انہیں کہتے ہیں ریٹ پٹیشن, یا اسے لیٹر سمجھ, خط لکھا جو بائیڈن کو, کیا کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بہت سخت ہو رہی ہیں, لہٰذا اس کی مذمت کی جائے. لیکن یہ لیٹر صرف مذمت کی حد تک نہیں تھا, اس میں تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں ان پر آپ اس ملک میں تو ٹھیک ہے جی, وہ ان کی اپنا ملک پاکستان علیحدہ ہے, امریکہ علیحدہ ہے, انہوں نے کہا جی جو بندہ وہاں کر رہا ہے اس پر امریکہ میں پابندیاں لگائی جائیں. یہ 10 دن پہلے 45 لوگوں کے اس پر دستخط تھے, ان کا ٹارگٹ تھا کہ 60 جب ہو جائیں گے پھر ہم جمع کرائیں گے جناب پٹیشن. اور اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ تعداد 62 ہو چکی ہے, 60 سے بھی کراس کر گئی, اور 62 لوگوں نے کہا جی کہ عمران خان, اس کی بہنیں, اس کی جناب بیوی, اس کا بھانجا اور دیگر بہت سارے قید, یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. آپ وہاں بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو شخص یہ کر رہا ہے اس کا نام میں نہیں لے سکتا, میں مجبور ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. جو شخص یہ کر رہا ہے اس کو امریکہ میں اس پر پابندیاں لگا دی ہیں, اور یہ لیٹر جناب امریکی صدر کے پاس اب جا چکا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہاں جناب جو پاکستان میں جو ظلم کر رہے تھے, زیادتیاں کر رہے تھے, جو انہوں نے ات مچائی ہوئی تھی 2 سال, اب ان کی اپنی گردن تک یہاں معاملہ آ گیا. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ چیزوں کو ڈیفیوز کریں, آگے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں. لہٰذا عمران خان کی چلے ضمانت ہو نہ ہو, اب ان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ جناب ان 62 امریکی ارکان کانگریس کے لیٹر جو انہوں نے جو بائیڈن کو لکھا ہے, امریکی صدر کو لکھا ہے, اس کے بعد معاملات کو سیٹل نہ کریں. لہٰذا سیٹل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر ان کی بیوی کو رہا کر دیا جائے, ان کی بہنوں کو رہا کر دیا. فیصل وارڈا صاحب کہتے ہیں کہ اس کی بہن عظمیٰ اور علیمہ خانہ کو قتل تھوڑی کر رکھے ہیں, تو کیا اس نے قتل کر رکھے تھے, عمران خان نے قتل کر رکھے ہیں؟ جی سمجھ گئے. تو جناب اب کہنے جو گئے کہ نہیں جی ہم تو نہیں, ہمارے یہاں تو بڑا ڈیموکریٹک ہے جناب, ہمارا جو وہ بادشاہ سلامت ہے جو اس سارے کیے کا ذمہ دار, وہ تو بڑا اچھا پروفیشنل قسم کا بندہ ہے جی. ایسا دیکھیں وہ رہا ہو گئی ہیں جناب, بیوی بھی رہا ہو گئی, ان کی بہنیں بھی رہا ہو گئی, باقی بھی ہو جائے گا جناب. ملاقاتوں پر پابندی وہ تو سیکورٹی کی وجہ سے لگائے, وہ ختم کر دی جناب, 26 سے ختم ہو گئی, ملاقاتیں کر سکتے ہیں. یہ ہے جناب اصل وجہ, امریکہ کی طرف سے ڈنڈا آیا ہے, تب جناب یہ رہائی ہوئی ہے. اور اب یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک نیا مقدمہ کریں اور نئے مقدمے اس کو گرفتار کر سکیں. انہوں نے آگے وہاں جواب دینا ہے, کیوں, ان کے خدا وہ ہیں. اب ان کے خداؤں کے خدا نے جناب وہاں سے پکڑ آئی ہے. وہ کہتے ہیں بوڈا صاحب کہ باپ کے باپ, ان کے باپ اصل میں وہ ہیں. فیصل بوڈا کا باپ ایک, ٹھیک ہے جی, ان کے پھر باپ ایک پاکستان میں ہوا, اس جو سب کا باپ ہے اس کا بھی آگے امریکہ باپ بیٹھا ہوا ہے. تو وہاں سے جناب اب کان کھینچے گئے, اب ان کے لیے کوئی صورت ہی نہیں بنتی. آپ جناب یہ جو 62 ارکان ہیں اس کی ڈیٹیل چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ پہ جائیں, پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں, پی ٹی آئی کے دیگر جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جائیں, ان کے 62 کے نام بھی مل جائیں گے, اور ان کی پوری ریٹ پٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ بی بی کی, بشرا بی بی کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے.
سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.